بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا جو کہ شیزوفرینیا کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو رول ہے ڈیپو اینٹی سائیکوٹکس کا، اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی ڈیپو اینٹی سائیکوٹکس کیا ہوتا ہے؟ عام الفاظ میں یہ وہ دوائی کے انجیکشن ہوتے ہیں جو کہ 2 ہفتے کے بعد یا پھر 1 مہینے کے بعد لگائے جاتے ہیں پیشنٹ کو، اور اس انجیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی اس کے اندر دوائی اور اس کے ساتھ کچھ آئل ہوتا ہے جس میں وہ دوائی سسپینڈڈ ہوتی ہے، اور یہ کمر کے پٹھوں میں یہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو دوائی ایک دم سے جسم میں ریلیز نہیں ہو جاتی، بلکہ بڑی سلولی روزانہ کی بنیاد پہ جتنی ضرورت کے مطابق وہ ڈوز دی گئی ہے اس حساب سے روزانہ بلڈ میں یہ داخل ہوتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 2 ہفتے یا ایون 1 مہینے تک دوائی کی ایک مناسب مقدار جو ہے وہ بلڈ میں ریلیز کرتی رہتی ہے روزانہ۔ تو یہ ان پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو پیشنٹس شیزوفرینیا کے دوائی لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ایسے شیزوفرینیا میں بہت سارے پیشنٹس ہیں۔ شیزوفرینیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرض ہوتا ہے جس میں انسان کا حقیقت کی دنیا سے ایک طرح سے رابطہ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، وہ اپنے خیالات کی دنیا کو ہی صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس میں اس کو جو ہے نا ان باتوں پہ یقین ہو جاتا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا مجھے مارنا چاہتے ہیں، یا پھر اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، اس پر بندہ یقین کر بیٹھتا ہے اور بالکل اس کو اس کے بارے میں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، وہ ان کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح سے غیبی آوازیں آنا بھی اس میں علامت، بڑی کامن علامت ہے۔ تو یہ جو مرض ہے اس میں پیشنٹ کو ایک تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی بیماری ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ پیشنٹس پھر ایسے ہوتے ہیں جو دوائی لینے سے یکسر انکار کر دیتے ہیں، اور اس میں پہلے تو ظاہر کوشش کرتے ہیں گھر والے کہ ہم دوائی کو کسی طرح سے پیس کے کسی چیز میں ملا کے دے دیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی پاسبل نہیں رہتی، اور پھر وہ پیشنٹ جو ہے وہ جب دوائی نہیں لیتا تو ظاہر ہے کہ بیماری کی جو علامات ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیپو اینٹی سائیکوٹکس ہیں یہ اس کا بہت اچھا حل ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی مختلف طرح کے انجیکشن ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسا کہ فلوفینازین انجیکشن ہے، یہ فلوکیٹ، جنکیٹ اور بھی بہت سارے ناموں سے اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے زوکلوپینتھیکسول ہے جو کہ کلوپیکسول کے نام سے اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے فلوپینتھیکسول ہے، ہیلوپیریڈول، ڈیکونیٹ ہے، بہت سارے انجیکشنز اویلیبل ہیں۔ اور یہ جو انجیکشنز ہیں ان کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ان پیشنٹس میں جو کہ دوائی نہ لیں، ہمیں ایک ہی دفعہ انجیکشن لگانا ہے اور پھر وہ 2 ہفتے کے لیے آرام سے جو ہے پیشنٹ کا کام چل سکتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور فائدہ یہ بھی اس کا دیکھا گیا ہے کہ جو پیشنٹس انجیکشن پہ ہوتے ہیں ان کے اندر مرض کے واپس آنے کا خطرہ تھوڑا کم ہوتا ہے بنسبت ان پیشنٹس میں جو کہ صرف دوائی جو ہے نا وہ کھانے والی دوائی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا ایڈیشنل فائدہ کچھ پیشنٹس میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں انجیکشنز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں، ایک تو جو ان کے اندر دوائیاں ہیں وہ ان دوائیوں سے بہت ملتی جلتی ہیں جو کہ ہم کھانے کے لیے مریض کو دوائیاں دیتے ہیں، ٹپیکل اینٹی سائیکوٹکس جیسے کہ ہیلوپیریڈول وغیرہ، ان سے یہ کافی ملتی جلتی ہیں۔ تو جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ان دوائیوں سے بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم بات کریں جسم میں اکڑاؤ ہونے کی، ہاتھ کانپنا، جسم میں اکڑاؤ ہونا، یا جسم کے کوئی پٹھے جو ہیں وہ ایک سپازم کے اندر، تناؤ کے اندر آ جانا، یہ علامات کامنلی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں ان دوائیوں سے، جیسے کہ کھانے والی دوائیوں سے بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور جیسے نیند کی کیفیت آنا،
یا اس کے علاوہ کبھی کبھار کچھ لوگوں میں کچھ وزن میں اضافہ ہونا، تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ باقی دوائیوں کی طرح ان میں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان انجیکشنز میں کچھ اور امپورٹنٹ احتیاطیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں بنسبت دوائیوں کے، اور وہ احتیاطیں کیا ہیں کہ دیکھیں، جب ہم نے انجیکشن دینا ہے تو وہ اب پھر 2 ہفتے باڈی کے اندر رہے گا، تو اس کا جو بھی سائیڈ ایفیکٹ آئے گا وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو 2 ہفتے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، چلانا پڑے گا۔ کھانے والی دوائی کا تو آسان ہے کہ ہم اس دوائی کو چینج کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس پرپس کے لیے ہم جب کسی بندے میں ڈیپو اینٹی سائیکوٹک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو یوزول احتیاطیں ہیں، یعنی وہ ٹیسٹ جو کہ ہم کھانے والی ادویات اینٹی سائیکوٹک سے پہلے بھی کرواتے ہیں، جیسے بلڈ کے ٹیسٹ، ECG وغیرہ، وہ سارے ٹیسٹ تو اس میں بھی ہم کرواتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جس میں ڈیپو سٹارٹ کیا جائے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ بندہ اس سے پہلے کبھی اینٹی سائیکوٹک دوائیاں لے چکا ہے۔ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس نے زندگی میں پہلے کبھی کوئی اینٹی سائیکوٹک دوائیاں نہیں لیں، تو پھر اس کو ڈیپو انجیکشن سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس کو دوائیاں کھلا کے کچھ دن، کچھ عرصہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ تو نہیں آتے، اس کے بعد پھر اس کو ڈیپو کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوں تو وہ کھانے والی دوائیوں میں جلدی کور ہو جائیں گے۔ دوسری اس میں ایک بڑی اہم احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی مریض کو ہم ڈیپو اینٹی سائیکوٹک سٹارٹ کرتے ہیں تو انجیکشن کی فل ڈوز سٹارٹ میں نہیں لگانی چاہیے۔ اس کی ایک ٹیسٹ ڈوز ہوتی ہے جو کہ بہت سارے انجیکشن میں آدھی ڈوز جو ہوتی ہے، جیسے فلوفینازین ہے تو 25 ملی گرام کا جو انجیکشن ہے وہ آدھا انجیکشن 12.5 وہ اس کی ٹیسٹ ڈوز ہے۔ تو پہلا جو ہم انجیکشن لگاتے ہیں وہ ٹیسٹ ڈوز ہوتی ہے۔ ٹیسٹ ڈوز لگانے کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ ڈوز میں اگر سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ کم آئیں گے، کیونکہ ڈوز کم ہے فل ڈوز کے مقابلے میں، تو اس کو کور کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر الرجی ہو بندے کو، کیونکہ جو اس کے اندر آئل ہے اس دوائی کے اندر، اس سے بھی کچھ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو اس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اگر سائیڈ ایفیکٹ آئے تو وہ کم ڈوز پہ ہی آ جائے تاکہ وہ چیز بھی چند دنوں میں کور ہو جائے۔ تو یہ کچھ احتیاطیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جیسے اگلے انجیکشن کا جب ٹائم آئے گا تو پھر آہستہ آہستہ ہم ڈوز کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں وہی بات کہ مانیٹرنگ رکھنی چاہیے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں، کچھ اور چیزیں نہ ہوں۔ اگر آپ کے پیارے کو، آپ کے کسی لوڈ ون کو یہ انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں تو آپ یہ خیال رکھیں کہ اگر اس کو علامات آتی ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو انجیکشنز کے بعد ایسی علامات آ سکتی ہیں جسے ہم ڈسٹونیاز کہتے ہیں، گردن کا ایک طرف کو مڑ جانا اور سیدھا کرنے میں دقت ہونا، نہ ہو پانا، یا آنکھیں اوپر کی طرف چلی جانا، یا پھر جو ہے وہ جسم کے کسی حصے میں شدید سپازم ہو جانا، کھچاؤ ہو جانا، تو یہ وہ سمٹمز ہیں جن کو ہم ڈسٹونیاز کہتے ہیں۔ یہ آ سکتے ہیں اور ان کا بھی اچھا علاج ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایکسٹرا پیرامیڈل سائیڈ ایفیکٹس کا، ہاتھ کانپنا، جسم میں اکڑاؤ ہونا یا منہ سے پانی آنا، یہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹ کہ اگر پیشنٹ کو یہ جسم میں اکڑاؤ کے ساتھ اگر بخار ہو رہا ہے تو پھر فوراً آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے تاکہ وہ پھر دوائی کے حساب سے فیصلہ کر سکے، کیونکہ اس میں ایک سیریس کنڈیشن ہوتی ہے نیورولیپٹک میلیگننٹ سنڈروم، وہ کنڈیشن بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کہیں وہ تو نہیں ہو رہی، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر ہم علاج کو کر سکتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد ان دوائیوں کے بارے میں بنیادی بیسک معلومات دینا تھا۔ میں ان دوائیوں کی الگ الگ بھی انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا، لیکن یہ میرا مقصد بتانا تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ علاج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسپیشلی وہ اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس جن کو دوائی دینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، جو دوائی نہیں کھاتے، تو ان پیشنٹس میں جب یہ باقاعدگی سے چلتی ہے تو نہ صرف ان کی دوائی کی جو کمپلائنس ہے لینے کی وہ ظاہر بہتر ہو جاتی ہے، بلکہ جیسے جیسے مرض بہتر ہوتا ہے تو وہ خود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں دوائی کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔
ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا، اور کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور چینل کو لائک کرنا اور اسپیشلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔